اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے ہم اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، اور کروڑا با احسان ہے کہ وہ ہمیں بار بار اپنے اور اپنے محبوب کی محفل سجانے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آج جتنی بھی نعتیں ہوئی ہیں اور نعت ایک سے بڑھ کر ایک تھی، اور دل تو یہ کر رہا تھا کہ بس آج نعتیں سنتے رہیں۔ میں نے میاں صاحب سے ریکویسٹ کی، کہتے نہیں تھوڑا سا درس بھی دیں۔ سلسلے وار پچھلی 2 محافل میں ہم اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کو ہرگز نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر جو پرہیزگاری پہنچتی ہے یا دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ ہم جو جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں اور گوشت اس کا بانٹتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تو نہ وہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بس جو نیت ہوتی ہے، جس نیت سے وہ جانور ذبح کیا ہوتا ہے، مجھے وہ نیت کا تقوی پہنچتا ہے، وہ دل کا وہ تقوی پہنچتا ہے۔ اور ہم پچھلے 2 ماہ سے اس پر کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمل ایک حقیقت ہے، اور ہر عمل کی حقیقت اس کی نیت ہے۔ یعنی عمل ایک جدا حقیقت ہے اور اس کے اندر چھپی ہوئی نیت اس کی ایک جدا حقیقت ہے، اور دراصل حقیقی معنوں میں وہ نیت اصل ہے، جو ظاہری عمل ہے وہ اصل نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمارے اعمال نہیں دیکھنے ہیں، جو کام ہم کریں گے نیک اعمال وہ نہیں دیکھنے ہیں، ان کے اندر چھپی ہوئی نیتیں دیکھنی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک بروز حشر نہ تمہارے چہرے دیکھے گا نہ تمہارے قد دیکھے گا، جو دلوں کے اندر نیتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ جو دل ہیں وہ دیکھے گا۔ اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ کہ ہر عمل کا جو دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے، اور جس شخص نے جس عمل کی جو نیت کی اس کو اس کا وہی صلہ ملے گا۔ 2 آیت مبارکہ اس کی روشنی میں قرآن پاک سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں ان قسموں پر نہیں پکڑتا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے۔ ایک تسلسل سے ایک موضوع چل رہا ہے قرآن پاک کا، اس کے اندر یہ ایک آیت ہے، اس سے پہلے بھی کچھ قسموں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد بھی، اور اس آیت 225 نمبر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر بے خیالی، بے ارادی، غیر ارادہ طور پر انسان کوئی قسم کھا لیتا ہے، نیتاً نہیں کھاتا، تو اللہ اس پر گرفت نہیں کرتا، ہاں مگر اس کہ دل کی جو نیت ہوتی ہے کسی کام میں، اللہ اس کے اوپر گرفت ضرور کرتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے اجر رکھا کہ جو نیت ہے اس کے اوپر اجر ہے، عمل کے اوپر اجر نہیں ہے، اسی طرح پکڑ بھی اللہ نے دل کی اس کیفیت کے اوپر رکھی ہے، اس عمل کے اوپر نہیں رکھی ہے۔ یعنی ظاہری طور پر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی کام میں قسم بھی کھا بیٹھو، مگر اس کی قسم کھانے کا ارادہ نہیں تھا، بے خیالی میں کھا لی، فرماتا ہے میں اس پر گرفت نہیں کروں گا، ہاں جو تم نے دلوں میں سوچا، کوئی بھی بری چیز، جو کام تمہارے دلوں نے کیے، یعنی برائی کے ضمن میں، اب وہ تو ارادہ کر کے انسان کرے گا نا، وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا انسان کہ جی میں نے بس غلطی سے کر دیا، جو دل میں نیت کی اور ارادہ کیا اور وہ کام کیا، فرماتا ہے میں اس کے اوپر پکڑ ضرور کرتا ہوں۔ اور اپنے پیغمبر کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بات بیان کرنے میں بھی عذر نہیں پیش کیا۔ کیا؟ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 115 سیدنا
آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد تھوڑا وہ ایک سلسلہ ہے ان آیات میں. تو آیت نمبر 115 کا ترجمہ یہ ہے کہ در حقیقت اللہ فرما رہے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ در حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم فرمایا، سو وہ بھول گئے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں ایک حکم فرمایا تھا کہ یہ جو کام ہے یہ نہ کرنا، فرمایا وہ بھول گئے. قرآن میں اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے بہت پہلے ایک حکم فرمایا تھا مگر وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں بالکل بھی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی، اس کی شہادت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو کام میں نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا مگر انہوں نے کر لیا، تو اللہ پاک خود اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے آدم کے دل کو ٹٹولا، ارادے کو ٹٹولا، نیت کو ٹٹولا. تو نیت میں غلطی کرنا مقصود نہیں تھی، نیت میں میری حکم عدولی کرنا مقصود نہیں تھا، مگر وہ بھول گئے اور بھولے سے کام کر لیا. فرمایا پھر میں نے ان سے درگزر کر لیا. سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ پاک نے یہ بات بیان کی، ان کے ظاہری عمل کے بارے میں اور ان کی اس اندر چھپی ہوئی نیت کے بارے میں، اور اس کو قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے رقم کر دیا. اور حقیقت دیکھیں انہی آیتوں کے تناظر میں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، الحمدللہ آنے والا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ روٹین میں ایک ہماری پریکٹس ہے کہ رمضان اگر آیا، یعنی کل سے اگر فرسٹ رمضان ہے تو روٹین پہلے ہوتی ہے کھانے پینے کی. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ شروع کے رمضان 2 4 5 میں انسان بے خیالی سے کچھ کھا لیتا ہے، کچھ ایک گھونٹ پانی کا پی لیا یا کوئی ایک نوالا کھا لیا، تو پھر فوراً یاد آتا ہے وہ تو رمضان ہے، روزہ ہے، کیونکہ شروع میں تسلسل نہیں ہوتا. تو جو بغیر نیت کے آپ نے وہ فرض روزہ بھی توڑ دیا اور نیت نہیں تھی اور پتہ نہیں تھا، خیال نہیں تھا، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں. مطلب نیت نہیں تھی اور بھول گیا، یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے. اکثر ہوتا ہے کہ لوگ گلاس پانی کا پی لیتے ہیں، شربت پی لیتے ہیں، اور اگر نیت نہیں تھی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر نیت ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، فرض روزہ ہے، اور میں جان بوجھ کر توڑ دوں تو صرف ایک قطرہ بھی زبان پہ چلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور پھر اس کے نہیں کفایے میں آپ 70 روزے رکھیں یا جتنے مرضی رکھیں، وہ فرض پھر بھی نہیں بن سکتا، وہ فرض کے برابر وہ نہیں بنے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہی اوپر جو اللہ پاک بات فرما رہے ہیں اس کی تسلسل میں کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. اور نماز کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ایک شخص ہے اس کا وضو حقیقت میں نہیں ہے، فرض کر لیں حقیقت میں وضو نہیں ہے یا تھا اور ٹوٹ گیا، مگر اس کو یہی گمان ہے کہ میرا وضو ہے، نیت میں یہی ہے کہ میرا وضو ہے، وہ ساری نماز پڑھ لے، ساری رات پڑھ لے، وہ قبول ہے. اور ایک شخص کو یہ پتہ ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، وہ ایک رکعت بھی پڑھے وہ قبول ہی نہیں ہے، اس سے پہلے تو شرط ہے کہ وضو کرنا ہے. اور ایک بے خیالی میں اس کو پتہ نہیں، اس کو یہ پتہ کہ میرا وضو ہے، مگر حقیقت میں اس کا وضو نہ ہو یا ٹوٹ گیا ہو یا اس نے کیا ہی نہ ہو، تو 100 نفل پڑھ لے، اللہ کے ہاں وہ قبول ہے. کیوں؟ اللہ نے دل کے اس حال کو دیکھنا ہے. ہاں اس حال کے اندر جو وہ اس کی نیت اس میں وہ خالص ہو. یہ نہیں ہے، اللہ سے مکر تو نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص کا وضو تو واقعی ٹوٹ گیا ہے اور اس کو بھی پتہ ہے ٹوٹ گیا ہے، اور وہ کہ شاید اچھا اللہ کو پتہ نہیں ہے، میں ویسے ہی پڑھ لوں گا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، اور شاید میرا وضو ہے. تو اللہ کو دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا. تو اللہ نے اس نیت کو دیکھنا ہے. اور ایک بزرگوں نے فرمایا کہ نیت جو ہے، نیت ہی کی نماز ہے، اور نیت ہی کی مراد ہے، اور نیت ہی کی مار ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان کو نیت کی مراد ملتی ہے اور نیت کی مار ملتی ہے، کہ جس کی نیت میں جو بگاڑ ہوتا ہے اس کے صلے میں اس کو کوئی نہ کوئی اس کا برا اجر مل جاتا ہے، کیونکہ اس کی نیت میں یہ ہوتا ہے. اب نیت تو اللہ سے کوئی نہیں چھپا سکتا. اور سب سے بہترین پچھلے 2 درسوں میں مختصر سی گفتگو ہم کرتے رہے ہیں کہ ہر عمل میں، زندگی کے ہر عمل میں، چاہے وہ حقوق اللہ ہیں، چاہے وہ حقوق العباد ہیں، کوئی بھی ایک ایسا عمل ہے، ہر عمل میں سب سے بہتر نیت کیا ہے؟ ہاں یہ بھی اچھی نیت ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، کبھی اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اسے درجات بلند ہوں گے، جنت ملے گی، دوزخ سے چھٹکارا ملے گا، دیگر سب ٹھیک ہیں. لیکن سب سے بہترین نیت کیا ہے، سب سے اعلیٰ نیت کیا ہے؟ کہ میں زندگی کا ہر نیک عمل کروں محض اس کے لیے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہو جائیں. اور جب حقیقت میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے
تو دنیا تو پھر پیچھے نہیں رہ جائے گی، کائنات کی کوئی نعمت پھر پیچھے نہیں رہ جائے گی، مگر حقیقت کے اندر نیت یہ ہو، اور اس نیت کے ساتھ اگر ساری زندگی گزاریں اور ہر عمل کریں تو